السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا پیدل حج کے لیے جانا مناسب ہے۔ کچھ دنوں سے ایک بات کافی وائرل ہو رہی ہے کہ شہاب نامی ایک شخص جو کہ کیرلا کے رہنے والے ہیں، وہ 2023 کے حج کے لیے پیدل سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، کیا حج کے لیے پیدل سفر کرنا مناسب ہے اور اس کے لیے کیا اجر ہے، اور کیا پیدل جا کر حج کرنا جائز ہے، اور کیا پیدل جا کر حج کرنے والا زیادہ اجر کا مستحق ہے؟ انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات کو ہم لوگ جانیں گے حدیث کی روشنی میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ ترمذی حدیث نمبر 1536۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جسے 2 لوگوں کے سہارے چلایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے کیوں؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ تک چل کر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، اسے کہو سوار ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3883۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور چھڑی سے حجر اسود کا استلام کرتے رہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2948۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی کو اختیار فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ آسانی معلوم ہوتی، بشرط کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ بخاری حدیث نمبر 3560۔ بیان کی گئی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان نیک عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جان بوجھ کر پریشانی اور مشقت میں نہ ڈالے، بجائے اس کے کہ وہ جس نیک عمل کو کرنے کے لیے اتنی مشقت اور پریشانی میں خود کو ڈال رہا ہے، وہ اس نیک عمل کو آسانی اور سہولت کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے اپنے اعمال پر توجہ دیں اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔